کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 اس میں برابر یہی لکھا ہے. تو رام رام میرے پیارے بھائی بہنوں کی ہلچل مجامہ. میں آپ کا بھائی درگیش لے کر آ چکا ہوں ایک اور نئی ویڈیو. آپ سب کو معلوم ہی ہوگا وسیم رضوی جو کہ سیاہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کورٹ میں ایک PIL داخل کی ہے قرآن سے کچھ آیاتوں کو ہٹانے کے لیے. تو آج کی ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھیے گا, آپ کو پتہ لگ جائے قرآن میں وہ کون کون سی آیتیں ہیں جنہیں ہٹانے کو لے کر مانگ کی گئی اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسی ہی اور بھی آیتیں ہیں جن کے اوپر میں ایک پراپر ویڈیو لے کر آؤں گا. قرآن میں کس پیج نمبر پر اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو ود پروف مل جائیں گی. وہ ویڈیو جلدی اپنے پیٹریوٹ ریولوشن والے چینل پر آئے گی. آپ سبھی کے لیے اوپر آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں, ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے لنک پہ کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کرنا مت بھولیے گا. چلیے بنا کسی ولمب کے پرارمبھ کرتے ہیں ہم اپنے میں آپ ہی کے ساتھ کروں گی. دیکھیے آپ کی طرف سے یہ PIL داخل کی گئی, قرآن پاک کو لے کر اس کی آیتوں کو لے کر سوال اٹھایا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں, ہمارے درشکوں کو اور ہمارے سبھی مہمانوں کو یہ بتائیں کہ آخر کیوں آپ کو PIL داخل کرنی پڑی. اور آپ نے 22 آیتوں کا ذکر کیا ہے, میں چاہوں گی کم سے کم آپ 4 آیتوں کا ذکر یہاں کریں اور بتائیں کہ دقت کیا ہے, کیوں آپ کو لگا ایسا. دیکھیے میں نے ایک اپنا معاملہ سب سے پہلے 16 جنوری کو سب جتنی مسلم آرگنائزیشنز ہیں 57 رجسٹرڈ ان کو پتر کے مادھیم سے لکھ کر بھیجا تھا, ان آیتوں کا ٹرانسلیشن سمیت لکھ کر بھیجا تھا کہ صاحب یہ معاملہ ہے, اس طرح سے دنیا میں ان آیتوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے, ان آیتوں کے سوروں کو مس یوز کر کے آتنکی ٹیچنگ دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان مسلمانوں کا خاص کر کے ذہن جو ہے وہ بھٹک رہا ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ ان میں کٹرتا پیدا ہو رہی ہے. لہذا اس کو آپ بیٹھ کر وچار کریں اور اس کو اس میں سے ہٹانا بہتر ہی ہوگا. تو ہمارے پاس 2 مہینے تک کسی کا کوئی بھی پتر نہیں آیا, ایک فون تک نہیں آیا, کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. اس کے بعد مجبوراً میں نے لکھا تھا کہ اگر آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تو مجھے کورٹ جانا پڑے گا. اس کے بعد میں کورٹ گیا ہوں اور کورٹ, ارے ایک عدالت میں ہم نے ایک یاچکا کیا کر دی, مطلب ہم گناہگار ایسے ہو گئے کہ ہم کو پھانسی دے دینی چاہیے. یہی آپ کا اسلام ہے. آج آپ ٹی وی میں اینکرنگ کر رہی ہیں, آپ کو یہ کہتے ہوئے پروگرام قرآن کے اوپر شروع کرتے ہوئے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, اپنی صفائی دینی پڑ رہی ہے, پوری دنیا ڈرتی ہے. یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ حق بات بول نہیں سکتے. ہر ایک کو بات شروع کرنے سے پہلے صفائی دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ رہے. ارے بھائی معاملہ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا ہے, ہماری راج کی سرکشا جڑا ہے. پوری دنیا میں آتنکواد پھیلا ہوا ہے, ہم آتنکواد کی شکار ہیں, ہندوستان سب سے بڑا شکار ہے. ہمارے کیا ہزاروں لاکھوں مدرسے ہیں جہاں پہ ان قرآن کی ان آیتوں کا مس یوز ہو رہا ہے. ہم اس کے شکار ہیں, بھگت بھوگی ہیں. کیا ہم اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے؟ آپ ہمارا قتل کر دیں گے. ہم اپنے دونوں فون بند کیے ہوئے ہیں, اتنی ہم کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں آ رہی ہیں, اتنی گالم گلوچ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے گھر کے آگے دھرنے پردرشن اور پھانسی دینے کے. ارے بھائی پھانسی کس بات پر؟ ارے ہم عدالت ہی تو گئے, آپ عدالت میں آؤ, اپنا سامنا کرو. آپ نے کہا کہ کچھ آیتوں کا ہم ذکر کر دیں. دیکھیے میں نے جو باتیں کہی ہیں, دیکھیں قرآن پاک, یہ بات لوگوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک سیدھے اللہ کے دروازے سے نہیں آیا. ہمارے رسول جب زندہ تھے انہی کے زمانے میں قرآن پاک کی آیتیں ان کے ذریعے آتی رہیں, جب تک وہ زندہ رہے وہ آتی رہیں. وہ لوگوں کو جبریل جو لے کے آتے تھے وہ لوگوں کو بانٹتے گئے, بتاتے گئے کہ اللہ نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, یہ کہا. اس وقت قرآن مجید لکھا نہیں گیا, کسی تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ اس وقت قرآن مجید لکھا گیا. اس کے بعد جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو پہلے اور دوسرے خلیفہ نے, بخاری میں لکھا ہے حدیث نمبر 303, حدیث نمبر 5003 اور 5004 کو آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہے کہ دو خلیفاؤں نے, حضرت جو عمر تھے اور جو ابو بکر تھے, ان دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس کو جمع کیا جائے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف 4 لوگ اس قرآن مجید کو جانتے تھے رسول کے بعد. تو ان 4 میں سے ایک آدمی کو چنا گیا اور ان سے یہ کہا گیا آپ قرآن مجید لکھو. اور قرآن مجید لکھنے کے بعد وہ پتھر سے لکھا گیا. پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کے دور میں چلا, لیکن تیسرے خلیفہ کے دور میں پھر قرآن کو لے کر وواد ہوا. لوگ قرآن, نئے قرآن لوگ پڑھ رہے تھے, تو تیسرے خلیفہ نے اس کو, جو رسول کی چوتھی وائف تھی, ان کیا سے وہ قرآن مجید منگوایا اور اس کی نقل کرا کر اس کو جاری کر دیا اور کہہ دیا سارے قرآن جلا دو.
تو سب سے پہلے قرآن جلانے والے تو تیسرے خلیفہ عمر ابو عثمان تھے، اور اس کے بعد سارے قرآن جلوا کر ایک قرآن انہی نے رائج کر دیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس پر سوال اس لیے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل سوال اس لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سیدھے کتاب نہیں دی ہے، رسول کے ذریعے جو آیتیں دی گئی ہیں اس کو تم نے بے ایمانی کے ساتھ لکھا ہے یا ایمانداری سے کے ساتھ لکھا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نے پورے قرآن کو چیلنج نہیں کیا، قرآن کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسانیت کے فیور میں، جو انسانیت کے خلاف ہے۔ میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کہا میں یہاں تلاوت کرنے نہیں بیٹھا، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ دیکھیں سورہ 9 اور آیت 5 یہ التوبہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ بیت جائے تو منکروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، انہیں پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کو گھات لگا کر ان کی جگہ تک لے جاؤ، اور جہاں بیٹھے ہوں ان کو مار دو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ یہ سورہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ سورہ 9 التوبہ آیت 123، اے ایمان والو ان انکار کرنے والوں سے لڑو جو تمہارے نکٹ ہے، اور چاہیے کہ میں تم میں سختی پاؤں، یعنی کہ تم ان کے خلاف سخت ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے ڈرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ جن لوگوں نے، اب یہ دیکھیں سورہ 4 اس میں آیت نمبر 56، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ہم جلدی آگ میں جھونکیں گے، جبکہ ان کی کھالیں پک جائے تو انہیں دوبارہ کھالوں میں بدل دیا جائے گا تاکہ ان کو یاتنا کا مزہ چکھایا جا سکے۔ یہ دیکھیے اب سورہ 9 التوبہ آیت 23، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائی، یعنی کہ ماں باپ کے سلسلے میں بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں اور اپنے بھائی کو اپنا متر مت بناؤ یدی ایمان کے مقابلے میں وہ تمہارے خلاف ہوں تو ان کو اپنا متر تک نہ بناؤ۔ اور دیکھیے سورہ 21 الانبیاء، نشچت ہی تم اور کچھ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، یعنی کہ اللہ کو پوجو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سورہ 66، اے نبی انکار کرنے والوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کے ٹھکانے جہنم ہیں۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں اسی سے تو جہاد پھیل رہا ہے۔ اب قرآن کی اچھی آیتیں بھی ہیں، جب آپ مقابلہ کیجئے گا دو طرح کی آیتوں کا، ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، دنیا میں خلفشار پیدا مت کرو، اگر تم نے کسی ایک انسان کا بھی قتل کیا تو یعنی کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک طرف تو قرآن کا رخ یہ ہے اور ایک طرف قرآن کا رخ یہ ہے، تو یہ جو دو رخی باتیں ہیں، میں نے اسی باتوں کو چیلنج کیا ہے کہ جو انسانیت کے خلاف مت بھید پیدا کرتی ہے۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مت بھید نہیں، تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، میرا دھرم میرے ساتھ، اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو مشرکوں کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو۔ تو مشرک کون؟ جو اللہ کو نہ مانے۔ مشرک کون؟ جو بھائی ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، وہ اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہم مانتے ہیں۔ وہ بھی اپنے ایشور کو کسی کو مانتے ہیں جو جس میں سمجھتے ہیں کہ ان کو پیدا کیا، وہ مانتے، کیندر ایک ہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جو اللہ کو نہ مانے، اللہ کی آیتوں کو نہ مانے۔ تو آپ اگر اس طرح کا ظلم و زیادتی مدرسوں میں بچوں کو پڑھاؤ گے تو کس طرح سے اس ماحول کو آپ سدھارو گے؟ کس طرح سے آپ پوری دنیا کے آتنکواد کو روک پاؤ گے؟
तो हमको कहीं ना कहीं कदम उठाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का मुसलमान अगर अकेला खड़ा हो, पूरी दुनिया का मुसलमान अगर एक साथ खड़ा हो और हम अकेले बचे हो, तो हम उस वक्त तक अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन इन जाहिलों के साथ में मरना नहीं पसंद करेंगे। वसीम रिजवी, मैं आती हूं आपके पास। तो देखिए, हमने वसीम रिजवी की पूरी बातें सुनी। दरअसल हम चाहते थे ताकि हमारे जो और मेहमान हैं और हमारे दर्शक भी ये समझ सकें कि आखिर वसीम रिजवी का सवाल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं।